وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ان قریب ظلم کرنے والے جان جائیں گے اور ان قریب ظلم کرنے والے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے ان پر بھی ویسا ہی ظلم ہوگا جیسا انہوں نے ظلم کیا تھا۔ یہ آیت پوری انسانیت کے لیے درس عبرت ہے۔ اہل ایمان کے لیے تو یہ بہت بڑا انعام ہے کہ وہ کسی حالت میں بھی ہو جائیں، کوئی بھی وقت ان پر آ جائے، اقتدار و حکومت ان کے ہاتھ میں آ جائے، ان کے ہاتھ میں زبردست قسم کے دستے آ جائیں، ان کے پاس مضبوط فوج آ جائے، اس کے باوجود بھی ظلم کرتے ہوئے کسی پر چڑھائی نہ کی جائے۔ ہاں اگر کوئی ظلم کا آغاز کرے تو اسے الٹیمیٹم دیا جائے، اس کو متنبہ کیا جائے، اس کو وارننگ دی جائے۔ اگر پھر بھی وہ اہل اسلام پر جارحیت کرے اس کے بعد پھر کوئی جواز باقی نہیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا دفاع نہ کریں۔ پھر سچی بات یہ ہے کہ یہ آیت پڑھ دی جائے اور سب سے پہلے اس آیت پر عمل الحمدللہ رسول اللہ کے بعد جس ہستی نے کیا اس کا نام امیر المومنین ابو بکر صدیق تھا۔ جب یہ اطلاعات آئیں کہ مختلف صوبوں میں لوگوں نے بغاوت کر دی ہے اور وہ اسلام کے جھنڈے سے نکلنا چاہتے ہیں، اسلام کے خلاف بغاوت کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو مار رہے ہیں، ان کے گھروں تک پہنچ کر ان کا جینا تنگ کر دیا ہے، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انہیں کہہ دو اگر تم ایک مسلمان کو مارو گے تو میں 10 ماروں گا، اگر ایک مسلمان کے گھر کو جلاؤ گے تو میں 10 جلا ڈالوں گا، خبردار ہو کے رہو ہمارے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ لہذا مسئلہ کشمیر پر میرے ذمہ لازم ہے کہ میں وہ بات کہہ دوں جو کہنا حق ہے۔ اگر ہماری فوج یہ مناسب سمجھے گی کہ وہ اس ظلم کے خلاف علم بغاوت بلند کر دے اور وہ مسلمانوں پر ہونے والے کشمیر میں ظلم کا دفاع کرنے کے لیے میدان میں نکل آئے، انشاءاللہ ہم قدم قدم پر اپنی پاک فوج کے ساتھ ہوں گے، ہم قدم قدم پر اپنی پاک فوج کے ساتھ ہوں گے۔ پوری دنیا میں کوئی مت سمجھے کہ جب پاکستان کی سرزمین سے کوئی نعرہ لگے گا اور وہ حق کا نعرہ ہوگا اور ظلم کو روکنے کا نعرہ ہوگا، پاکستانی قوم کا کوئی ایک فرد بھی پیچھے نہیں ہوگا۔ ہماری فوج آگے لڑنے کے لیے نکلے گی، ہم پشت پر باقاعدہ دیوار بنا کر کھڑے ہوں گے اور ہم اپنے جوانوں کی حفاظت بھی کریں گے، حوصلے بھی بڑھائیں گے۔ اور فقیر محمد ارشد القادری اپنی جانب سے کہتا ہے اے افواج پاکستان کے سربراہان، اگر آپ کو ضرورت پڑی میری جان جا کر کشمیر بچتا ہے تو میں اپنی جان دینے کے لیے حاضر ہوں۔ میرا خون بہہ کر اگر میری بچیوں، میری بہنوں، میری ماؤں کی ناموس کا، ان کی عزت آبرو کا تحفظ ہوتا ہے تو میں حاضر۔ یہ کس کام ہے جان؟ اب ظاہر ہے 60 سال میں نے یہاں گزار لیے، اس کے بعد یہ جان اگر کام آ جائے میری بڑی سعادت ہوگی، حتیٰ کہ یہ جان اگر راہ خدا میں کام آئے اور میرے اعضاء کو مسلح کر دیا جائے، میری ناک کاٹ دی جائے، میرے ہونٹ کاٹ دیے جائیں، میرا سر کاٹ دیا جائے، میرا لاشا بگاڑ دیا جائے، سب کے لیے میں تیار ہوں، لیکن مسلم امہ کی عزت آبرو اور میری بچیوں اور میری بہنوں اور ماؤں کی عزت آبرو یہ محفوظ رہے۔